آج کے درس قرآن کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مساجد کی کمیٹیاں۔ کل کے ہمارے دو موضوع جو تھے وہ رہ گئے تھے اور دونوں موضوع بڑے اہم تھے، تو کچھ اس کو بھی ساتھ ٹچ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا کل کا ایک موضوع تھا مدارس و علماء کا کردار، تو مساجد کی کمیٹیاں، تو یہ دونوں موضوع انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ بھی بیان کر سکتے ہیں، ملتے جلتے موضوعات ہیں، کیونکہ اسلام کے حوالے سے اور ہمارے معاشرے کے حوالے سے یہ سمجھنے کے تین پلر ہیں: مدرسہ، مسجد اور علماء، اور چوتھا مساجد کی یا مدارس کی انتظامیہ۔ تو یہ چار پلر سمجھ لیں، تو یہ اس لحاظ سے ایک موضوع بھی یہ ہو سکتا ہے کہ چاروں کا کردار کیا ہونا چاہیے: مدرسہ کا، مسجد کا اور علماء کا، اور مدرسہ اور مسجد کی انتظامیہ یا کمیٹی کا۔ یہ چار پلر ہیں، اور اگر چاروں درست کام کر رہے ہوں تو پھر آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور اگر ایک بھی صحیح کام نہ کر رہا ہو تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو معاملات ہمارے سامنے ہیں اس کی وجہ ہی ان چاروں میں سے کوئی کام صحیح نہیں کر رہا، یا چاروں درست کام نہیں کر رہے، یا سمجھ لیں کہ چاروں کم کام کر رہے ہیں، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا، بارہا آپ نے اس کو سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں یا اصحاب کے زمانہ میں، پھر تابعین، اس کے بعد تک بھی بلکہ جو حکمران ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا۔ تو جو حکمران ہوتا تھا وہ خطبہ بھی دیتا تھا، جمعہ بھی پڑھاتا تھا، عیدین کا خطبہ بھی۔ اس وقت بھی مساجد کی اہمیت تھی، یعنی جو ممبر و محراب ہے اس کی اہمیت تھی، لیکن ہر بندہ آپ میں سے یہ جان سکتا ہے کہ آج جو ممبر و محراب کی ضرورت ہے شاید ہی پہلے کبھی اتنی ہو، کیونکہ میں نے عرض کر دیا اس وقت تو حکمرانوں میں، یعنی یوں سمجھ لیں بلا تشبیہ کہ اس وقت تو پارلیمنٹ میں بھی اسلام بیان ہوتا تھا، بازار میں بھی اسلام بیان ہوتا تھا، اس وقت حکمران بھی اسلام بیان کرتا تھا، اس وقت حکمران خود امام ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا، تو اس وقت تو جگہ جگہ اسلام بیان ہوتا تھا۔ اور آج کہیں بھی اسلام بیان نہیں ہوتا سوائے مسجد اور مدرسہ کے، یعنی تقریباً آپ کا میڈیا یا آپ کی پارلیمنٹ یا آپ کی عدالتیں یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ادارے، وہاں اس طرح سے اسلام تو کبھی بیان نہیں ہو سکتا جو اصل اسلام کی روح ہے۔ وہاں تو اپنے مطلب کا اسلام بیان ہوتا ہے، جو ایک ہفتے سے پیچھے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ارمن اسلام کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنے مطلب کا اسلام ہے، جہاں اسلام کی اپنے سیٹ بچانی ہو اسلام یاد آ جاتا ہے۔ اور جو حالت ہوئی ہے وہ آپ نے خود ہی دیکھا کہ نمازیں جا رہی ہیں تو وہ پھر بھی اس پر بحث مباحثہ جاری ہے ہماری پارلیمنٹ میں، کوئی نماز نہیں پڑھنے جا رہا، وہ آپ نے ساری حالت دیکھی ہے۔ تو اب اس وقت ان حالات میں ممبر و محراب کی اتنا زیادہ ضرورت ہے کہ ممبر و محراب فعال ہوں، ممبر و محراب متحرک ہوں۔ ممبر و محراب سے مراد وہ سارا میں لے رہا ہوں، کمیٹی بھی، علماء بھی، ائمہ، خطباء، سب جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ان سب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اب فعال ہونے کی زیادہ ضرورت ہے، ان کو متحرک ہونے کی زیادہ ضرورت ہے کہ بھئی آپ کے پاس پلیٹ فارم ایک ہی رہ گیا مسجد، اگر یہ صحیح طرح سے کام نہیں کریں گی تو باقی تو ہر جگہ اپنے مطلب کا اسلام بیان ہو رہا ہے، وہاں تو اسلام کی روح نہیں بیان ہو رہی۔ اب یہ بھی اگر فعال نہ ہو اور جمود کا شکار ہوں، جیسا کہ اکثر جگہ پہ جمود کا شکار ہیں، تو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نماز پڑھا دینا یا پڑھ لینا یہ اور ہے، اور اسلام کی اصل روح کو پہچاننا یا اس کو بیان کرنا، یا یعنی جو مسجد کا کردار تھا اس کو فعال کرنا، متحرک کرنا، یہ اور چیز ہے، دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے۔ ورنہ تو ہمارے ملک کے اندر لاکھوں مساجد ہیں، تو کیا ہر مسجد فعال ہے؟ کیا ہر مسجد کی کمیٹی اس طرح کام کر رہی ہے؟
کہ جو اس کی ڈیوٹی ہے، کیا ہر مسجد کا امام یا خطیب یا عالم یا مفتی کیا وہ اس طرح ڈیوٹی دے رہا ہے؟ یہ چیز اور ہے، دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے تو آپ کے ملک کی لاکھوں مسجدیں فعال ہیں، لیکن وہ فعال اس طرح ہیں کہ نماز پڑھنی، اذان دینی اور چلے جائیں، بات ختم۔ تو وہ فعال تو امریکہ میں بھی اس طرح تو فعال ہیں، وہ تو ہندوستان میں بھی فعال ہیں، وہ تو بالکل جو جہاں پہ سمجھنے کے نام کے تھوڑے بہت مسلمان ہیں وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی مسجد ہے، لیکن کیا جو اس کی اصل روح ہے اور جو اصل مسجد کا یا مدرسہ کا کام ہے کیا وہ ہو رہا ہے؟ اس کا جواب بالکل جو ہے وہ نفی میں آتا ہے کہ نہیں، وہ کام نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ چونکہ مسجد میں نماز ہو، جماعت ہو اور بات ختم، یہی مسجد کا کردار ہے، حالانکہ یہ مسجد کا کردار نہیں ہے۔ مسجد کا اس سے بہت آگے کردار ہے، پورے معاشرے کے اندر مسجد کا، ممبر کا، محراب کا بہت اور کردار ہے، صرف نماز پڑھنا کردار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر مساجد میں صرف نماز ہی پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد مسجد کا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے تبدیلی نہیں آ رہی، اس لیے مسلمانوں کے حالات نہیں بدل رہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ چونکہ واحد ادارہ اب یہی ہمارے پاس ہے، واحد پلیٹ فارم ہمارے پاس یہی ہے جہاں سے ہم اسلام کے اصل روح کو بیان کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں مثال کے طور پہ مسجد کی کمیٹی، میں نے عرض کیا اس کا ذکر باقاعدہ آیت کے اندر موجود ہے، قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور اس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ولم یخش الا اللہ۔ یہ کتنا اہم ترین جملہ ہے کہ انتظامیہ یا مسجد کا امام کسی کے دباؤ میں آ کے بات نہ کرے کہ بھائی چونکہ فلاں محلے دار ہے تو میں تو یہ حق بات نہیں کر سکتا کہ وہ تو ناراض ہو جائے گا، کمیٹی کہے کہ چندہ نہیں آئے گا، امام صاحب کہیں کہ مجھے مسجد سے نکال دیا جائے گا، تو کہا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، رب کے علاوہ اس کو کسی کا خوف نہ ہو۔ یہ ہے عام ترین بات کہ میں نے عرض کیا کہ فارمیلٹی تو پوری ہو رہی ہے لیکن اس کا جو درست کام تھا وہ پورا نہیں ہو رہا، ورنہ یہ کبھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بگاڑ نہ آتا اگر یہ مسجد درست طرح سے، مسجد سے مراد مسجد تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس پر جو یعنی قابض کہہ لیں یا جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہ اس مسجد نے خود تو نہیں بولنا، نہ مسجد نے خود جا کے تبلیغ کرنی ہے، مراد ہے جو اس ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، جو اس مسجد کی کمیٹی ہے، انتظامی ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، حق بات کرنی ہے تو بالکل شریعام کرے، کوئی کسی کا ڈر، کسی کا خوف، کسی ملامت کرنے والے کا ڈر یا کسی چودھری کی چودراہٹ یا کسی سیاسی کی یا کہیں بھی کوئی بھی آپ لگا لیں، فرمایا نہیں، جب بھی وہ بات کریں گے تو اللہ کے خوف کے علاوہ، رب کے ڈر کے علاوہ ان کے اور کوئی ڈر ان کے قریب نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور پھر فرمائے کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ بات ہے، فرمایا سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کون سے لوگ؟ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں کرتے، یہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، مسجد کی تعمیر و ترقی میں کام کر رہے ہیں، مسجد کو فعال کر رہے ہیں، مسجد اسلام میں جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں، فرمایا ان کے لیے یہ ہے کہ عنقریب اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ ابھی ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے، فارمیلٹی کے لیے میں نے عرض کیا لاکھوں مساجد ہمارے ملک پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کا جو کردار دین اسلام کے اندر تھا، جو پہلی مسجد نبوی کا مدینہ میں جا کے اللہ کے محبوب نے افتتاح کیا تھا، اس مسجد نبوی کا کردار کیا تھا؟ آج ہماری پارلیمنٹ کا، عدالت کا وہ کردار نہیں ہو سکتا جو رب کے حبیب کی مسجد نبوی شریف کا تھا، کہ آپ ہر جو ہے وہ معاملہ وہاں پہ بیٹھ کے طے کرتے تھے، باہر سے لوگ آتے تھے، جو وفود ہوتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے۔ یعنی یہ تو میں پچھلے سال بھی عرض کیا تھا میں نے کہ مدارس اور مساجد یہ اسلام کے مورچے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، اور اسلام کے قلعے اگر کمزور ہو جائیں دشمن آرام سے حملہ آور ہو سکتا ہے،
اور آج اسی جگہ سے حملہ ہو رہا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اسی جگہ سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور افسوس تو یہ ہے کہ جنہوں نے دفاع کرنا تھا، جنہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، جنہوں نے ہر حملے کو، ہر وار کو روکنا تھا، وہی مورچے، وہی کلے، وہ خود اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا بندہ، اس کے پاس نہ وہ علم ہے، نہ اس کے پاس وہ تعلیم ہے، نہ اس کے پاس وہ لہجہ ہے، نہ اس کے پاس وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کا انداز ہے، نہ وہ انداز فکر ہے، نہ وہ نظریہ ہے ان کے پاس۔ بغیر سوچے سمجھے بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ جس نے کام کرنا تھا، اگر وہ خود ہی جمود کا شکار ہو جائے اور وہ خود ہی کمزور ہو جائے، تو پھر جس عمارت کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے، دشمن کو ضرورت نہیں پڑتی اس عمارت کو آ کے گرائے، عمارت خود ہی گر جاتی ہے۔ تو دشمن کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، چونکہ آپ نے اپنی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو کمزور کر دیا ہے۔ یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے۔ یقین جانیے، اگر ہماری مسجدیں فعال ہو جائیں، اگر مسجد کا ممبر محراب فعال ہو جائے، متحرک ہو جائے، حضور کی سنتوں کے مطابق اور اصحاب کے طریقے پر چلتی ہوئے، کہ اگر جان بھی چلی جائے تو چلی جائے، میں حق بات ضرور کروں گا اور لوگوں تک میں پیغام پہنچاؤں گا۔ یاد رکھیے، اسلام اتنا جلدی اوپر آ جائے، اسلام اتنی جلدی ترقی کرنا شروع کر دے، اس کی راہ کے اندر رکاوٹ ہم خود بنے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ صرف آپ خود کسی سے پوچھ لیں، کبھی امتحاناً پوچھ لیں کہ مسجد کا کیا کردار ہے، وہ کہے گا جی مؤذن اذان دے، امام صاحب نماز پڑھائے، 10 منٹ کے بعد مسجد کو لوک لگائیں اور چلے جائیں، اور یہی ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو ایک چیز ہے جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں، کہ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، یہ تو ایک چیز ہے۔ آپ مجھے کسی حدیث سے یا کسی فقیہ کی کتاب سے، کسی امام کی کتاب سے یہ دکھا دے مسجد کا کردار یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، 10 منٹ کے بعد مسجد بند ہو جائے، یہی مسجد کا کردار ہے۔ یہ چیلنج ہے، دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آ چکی ہے، کہ آؤ اذان دو، جماعت کرو اور چھٹی، مسجد کا کردار ختم۔ یہ تو ایک چیز ہے 20 چیزوں میں سے۔ ہر مسجد میں مدرسہ ہوتا تھا، کیا آج ہر مسجد میں مدرسہ ہے؟ یہ شروع سے آپ دیکھ رہے ہیں، ہر مسجد میں مدرسہ ہوتا تھا، آج کہاں ہے مدرسہ؟ ہر مسجد میں تقریباً فتویٰ دیا جاتا تھا، آج ہزاروں مساجد اس سے خالی ہیں۔ جب ہم نے یہ دارالافتاء کا اور اسلامک ریسرچ سینٹر کا افتتاح کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ 1000 مساجد میں سے کسی ایک میں شاید یہ سہولت موجود ہو جو آپ کے علاقے میں، آپ کی مسجد میں اب سہولت موجود ہے۔ یہ اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا، ورنہ بڑے بڑے جامعات میں تو افتتاح کی یہ ہے سہولت موجود، مساجد کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب کیوں موجود نہیں ہے؟ لازمی بات ہے کہ اس مسجد میں جو امام صاحب ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دیں۔ جب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے تحقیق یا ریسرچ کو بیان کر سکے، اس کا مطلب ہے خامی تو ہے۔ یہ ہوتا تھا کہ صرف ایک اس کا کردار نہیں ہے، نماز پڑھی جائے، یہ پہلی چیز ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے مسجد کا کہ اس میں نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ۔ لیکن دوسرے نمبر پہ آتا ہے پھر واعظ و نصیحت کا، کہ مسجد کا دوسرا کردار یہ ہے ہم نے اسلام کی اصل روح کو آپ تک پہنچانا ہے۔ وہ پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی یہ میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، آپ خود جانتے ہیں کہ ہر مسجد میں یہ والا کتنا پورا ہو رہا ہے، وہاں کتنا قرآن بیان ہو رہا ہے، حضور کی احادیث کتنی بیان ہوتی ہیں، وہاں فقہ پہ کتنی بات ہوتی ہے، یہ آپ خود جانتے ہیں۔ اور تیسرے میں عرض کر دیا، مسجد کے اندر مدرسہ کا ہونا، مسجد کے اندر دارالافتاء کا ہونا، اس محلے کو جو مسئلے کی ضرورت پڑے اس کا فوراً اس مسئلے سے ان کو حل مل جائے۔ یہ ضروریات کہاں پوری ہو رہی ہیں؟ پھر ہر مسجد میں لائبریری ہوتی تھی پہلے، ہر مسجد کے ساتھ ہر مسجد کے اندر لائبریری، جس کو ضرورت پڑے وہ کتاب نکالے اور پڑھ لے۔ کیا آج ہر مسجد میں لائبریری ہے؟ لاہور کی سینکڑوں ہزاروں مساجد کے اندر لائبریری نہیں ہے، ایون کہ خود امام صاحب کی، خطیب صاحب کی لائبریری نہیں ہوتی، عوام کی کیا ہوگی؟ تو یہ مسجد کے کردار، ابھی تو بہت کردار ہے، وقت نہیں ہمارے پاس، مسجد کا، مدرسہ کا، علماء کا، انتظامیہ کا، کمیٹی کا، ان 4 پلرز میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ 4 ستون ہیں، 4 ستون، اگر یہ چاروں صحیح کام کریں اسلام ترقی کر سکتا ہے، معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے،
علم پھیل سکتا ہے، قرآن کے نور سے اندھیروں کو دور کیا جا سکتا ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا اس دن کے بٹن دباؤ تو پھر لائٹ آن ہو تو اندھیرا دور ہو، قرآن تو ہے، اور بھائی مسجد میں قرآن پڑھا جائے تو پھر روشنی آئے گی، اندھیرا دور ہوگا۔ جب مسجد میں قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، نہ وہ لہجہ، نہ وہ انداز، نہ وہ اس کے سمجھانے کا طریقہ، نہ وہ ترجمہ تفسیر، تو پھر لازم بات ہے یہ معاملہ تو ہوگا۔ تو چونکہ یہ ہمارا جو موضوع ہے فیس بک پہ، یوٹیوب ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، تو ہم جنرل بات کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ہر ایک بندے پر یہ لازم ہے۔ اب دیکھیے علماء نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ ممبر پہ کون بیٹھ سکتا ہے، اس کی شرائط ہے، مصلی پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے، اس کی شرائط ہے۔ اب مجھے بتائیے ذرا کہ جس انتظامیہ کو خود مسائل کا پتہ نہیں ہے، کیا وہ ایسا امام کھڑا کر سکتی ہے کہ بھائی امام میں فلاں فلاں شرائط ہونی چاہیے؟ تو بھائی اس انتظامیہ کمیٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام میں کیا شرائط ہو، تو وہ ایسا امام کہاں سے لا کے کھڑا کرے؟ اچھا خود انتظامیہ کمیٹی کی شرائط علماء نے لکھی ہیں کہ ماشاءاللہ مذہبی لوگ ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ جہاں مسجد کی کمیٹی خود ہفتے کے بعد آ کے نماز پڑھے، یا ایک مہینے کے بعد جب چندہ آئے تو صدر صاحب آ جائیں، ہاں جی چندہ دکھائے ہمیں، تو وہاں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں یہ تبدیلی آ سکتی ہے؟ وہاں وہ امام لا سکتے ہیں جو شریعت کی بات کرنے والا ہو، جو قرآن کی بات کرنے والا ہو۔ وہاں کمیٹی جو مہینے کے بعد آتی ہو وہ تو ایسا امام لائے گی کہ جو کبھی کمیٹی سے پوچھے نہ کہ آپ غلط کام کریں، وہ تو کہہ کہ ماشاءاللہ جی صدر صاحب نے کمال کر دیا ہے، سیکرٹری صاحب نے کمال کر دیا ہے، وہ تو انہیں کی تعریفیں کرتا رہے گا۔ یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، میں نے عرض کر دیا، پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں، واحد پلیٹ فارم ہمارے پاس مسجد ہے، ممبر و محراب ہے، یہی صحیح نہیں کام کر رہے، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے۔ اللہ کا لاکھ بار یہ شکر ادا کریں تو کم ہے کہ ہماری مسجد میں اگر آپ انتظامیہ کو دیکھیں گے، یہ نہیں کہ بھئی کمیٹی سامنے بیٹھی ہے، ہماری مسجد کی کمیٹی میں اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو تو میں 1 منٹ سے پہلے فوراً ہماری میٹنگ بیٹھ جاتی ہے۔ ہم ہر مسئلے سے پہلے بیٹھتے ہیں، مسجد کا ہر کام کرنے سے پہلے ہم بیٹھتے ہیں، اور ایک مسئلے پہ ہم 10 دفعہ کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں، ہماری میٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ شریعت تقاضے، اس کو پورا کرنے کے بعد پھر ہم کوئی مسجد کا کام شروع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کمیٹی سامنے بیٹھی ہے، میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی صدر صاحب غلطی کرے، سیکرٹری صاحب کوئی بھی، تو امام کی ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلے ان کو متنبع کرے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ اکثر ہمارے نمازی مسجد کی کمیٹی کے پکے نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، مکمل داڑھی امامہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اسی وجہ سے آپ کو یہ ساری تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اور ابھی آگے اور آئیں گی انشاءاللہ، وہ 27ویں بھی ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ تو خدا کے لیے ہماری جو یہ 4 ستون ہیں، مدرسہ، مسجد، علماء اور مسجد اور مدرسہ کی کمیٹیاں، یہ 4 ستون اگر صحیح کام کرنا شروع کر دیں تو معاشرے کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارا اسلام صحیح معنوں کے اندر، اسلام کے اصل روح لوگوں تک پہنچ سکتی ہے اگر یہ 4 ستون صحیح کام کریں، لیکن یہ چاروں ستون اکثر جگہ پہ صحیح کام نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھ رہے۔ مجھے ڈر ہے، یقین جانی مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو نہ پکڑا جائے، چاروں کو میں عرض کر رہا ہوں، علماء سمیت، جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا منصب ہے مسجد کا متولی ہونا، مسجد کا امام ہونا، اتنا بڑا منصب ہے، ان دونوں منصب پہ بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے ہیں۔ کون رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مسجد کی متولی ہونا، اللہ کے نبی مسجد کی خدمت کر رہے تھے، اور مسجد کا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دونوں منصب کوئی عام منصب نہیں ہے، تو کہیں قیامت میں پکڑے نہ جائیں، اس خوف سے ڈر جائیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ دعا رب تعالی